السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے چینج آف کریکٹر، چوچ کہتے ہیں اس کو شارٹ میں۔ چینج آف کریکٹر کو اگر آپ بالکل سمپلی سمجھنا چاہیں، اسمارٹ منی کنسیپٹ میں چینج آف کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں تو جہاں سے بھی وہ ممکنہ طور پہ ریورس ہو سکتی ہے، تو پہلا سگنل جو آتا ہے وہ چینج آف کریکٹر کا آتا ہے۔ اب یہ چینج آف کریکٹر ہے کیا؟ تو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ اپوزٹ سائڈ پہ اپنا رخ چینج کر لیتی ہے، چینج آف کریکٹر۔ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، بیرش چینج آف کریکٹر۔ اگر مارکیٹ بلش اپ ٹرینڈ ہے، ہائر آئی ہائر لو لگ رہے ہیں، پرائس پچھلا جو ہے نا ہائر لو بریک کر دیتی ہے، یہ پہلا سائن ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے، پرائس اب فال ہوگی۔ تو بیرش چینج آف کریکٹر اس کو کہتے ہیں۔ اپ ٹرینڈ میں جب چینج آف کریکٹر ہوتا ہے تو وہ بیرش کہلاتا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ میں جب ہوتا ہے تو وہ بلش کہلاتا ہے۔ اسکیمیٹک ڈرائنگ کی مدد سے اس کو سمجھیں۔ پرائس زیرو پہ تھی، $10 موو لی، ریٹریس ہوئی، $15 پہ چلی گئی، بریک آف اسٹرکچر کر دیا، پھر آئی $20 پہ چلی گئی، بریک آف اسٹرکچر، پھر 25 پہ چلی گئی، $30 پہ چلی گئی۔ اب یہ والا جو اس کا ہائر لو ہوتا ہے، یہ جب تک سیف ہے، ہائر لو سیف ہے، ہائر لو سیف ہے، ہائر لو سیف ہے، ہائر لو سیف ہے، لیکن جب یہاں سے مارکیٹ واپس آئی ہے تو اس ہائر لو کے نیچے اس نے کینڈل کلوز کر دی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا سائن ہوتا ہے کہ اب یہ جو اپ ٹرینڈ جا رہا تھا، ہائر آئی ہائر لو لگتے جا رہے تھے، اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس مارکیٹ نے اپنا یہ والا ہائر لو جو ہے یہ توڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ نے یہاں پہ اپنا پہلا ہائر لو توڑ دی ہے، ادھر کینڈل کلوز کر دی ہے۔ تو یہ ممکنہ طور پہ چینج آف کریکٹر ہو سکتا ہے۔ کنفرمیشن کب ہوتی ہے؟ مارکیٹ جب آتی ہے اور اسے اگلے ہائر لو کی لیکویڈیٹی سویپ کر کے دوبارہ سے یہاں سے اپنا سفر کنٹینیو کرتی، تو پھر یہ چوچ کنفرم ہو جاتا ہے۔ ورنہ فیک چوچ بھی ہوتے ہیں، جیسے اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے ہائر لو جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہائر لو یہ والا کنفرم ہے یا یہ والا کنفرم ہے۔ اس کے لیے پچھلی کلاسز میں دیکھیں کہ بریک آف اسٹرکچر اور ہائی کنفرم ہو تو اس کو آپ مارک کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ پہلا جب ہائر لو بریک ہوتا ہے تو وہ سمجھتے چوچ ہو گیا، مارکیٹ یہاں پہ جاتی ہے تو وہ سیل کر دیتے ہیں، لیکن اکثر مارکیٹ یہ والا چوچ فیک ہوتا ہے اور اس انڈیوسمنٹ کو، یہ جو ڈبل باٹم کی انڈیوسمنٹ ہے، اس کو لے کے اپنا سفر کنٹینیو کرتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کریں کہ جب مارکیٹ پہلا ہائر لو بریک کرے تو ویٹ کریں، اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں آئے اور ادھر سے دوبارہ ڈراپ ہو کے یہ جو اس کے نیچے ہے کلوزنگ دے، ایک بریک آف اسٹرکچر ہو جائے، پھر وہ چوچ کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آگے میں آپ کو اس کی ویلڈ انویلڈ اور فیک اور ریئل چوچ کی ویڈیو میں الگ سے ایکسپلین کر دوں گا۔ فی الحال آپ صرف پہلی دفعہ اگر سیکھ رہے ہیں تو چینج آف کریکٹر کو سمجھیں کہ جب تک ہائر آئی لگ رہے ہیں اوکے ہے، بائی ٹرینڈ ہے، لیکن جب بھی ایک ہائر لو ٹوٹ جائے تو لور آئی جب بھی کوئی ٹوٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ اب ممکنہ طور پہ مارکیٹ ریورس ہوگی، اور جب پراپر اس کو رسپیکٹ دے کے گر جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ سمجھیں آپ کینڈل کے ذریعے۔ یہ ہمارے پاس وہ زیرو پوائنٹ ہے، یہ ایک امپلس موو ہے، یہ ریٹریسمنٹ ہے، یہ پہلا بریک آف اسٹرکچر ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ بریک آف اسٹرکچر ہے، یہ بریک آف اسٹرکچر ہے۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے اسکیمیٹک ڈرائنگ میں آپ کو بتایا، یہاں تک آ گئی ہے مارکیٹ۔ یہاں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ویلڈ اگر لو ہے تو مارکیٹ جب واپس آئی تو مارکیٹ کو یہ دونوں لو کی انڈیوسمنٹ سویپ کرنے کے بعد یہاں سے چلے جانا یہ اپنی ڈائریکشن میں۔ اگر اسی طریقے سے وہ بریک آف اسٹرکچر کرتی جائے تو اپ ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے، لیکن جب بھی پہلی دفعہ وہ اپنا لور آئی اس طریقے سے کینڈل کے ساتھ بریک کر دے اور پھر ادھر آئے اور اس کو رسپیکٹ دے کے نیچے چلی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ چینج آف کریکٹر ہو کہ مارکیٹ اب اپ ٹرینڈ سے اپنا کریکٹر لور سائڈ پہ شفٹ کرنے لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیرش چینج آف کریکٹر۔ اب جب مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہو، لور لو لگاتی آ رہی ہو، لور لو لور آئی، اس میں جب وہ اپنا ایک لور آئی بریک کرے تو یہ پھر ہمارے پاس پہلا سائن ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ بلش سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گی۔ اس کو ہم بلش چینج آف کریکٹر کہتے ہیں۔
تو اس کی پہلے اسکیمیٹک ڈرائنگ دیکھیں. ٹریڈنگ سکھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ ایک چیز سیکھ لیں، اپوزٹ اس کے خود ہی آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ ہمارے پاس پرائس ڈراپ ہو رہی تھی تو پراپر ایک لوور لو لوور ہائی، لوور لو لوور ہائی، لوور لو لوور ہائی، لوور لو. اب یہاں پہ آئی تو اب اس لوور ہائی کو اس نے رسپیکٹ نہیں دی انٹرنلی، تو اس کے اوپر کینڈل کلوز کر دی تو یہ ایک چینج آف کریکٹر ہو گیا. یہاں پہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ممکنہ طور پہ بلش سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گی. اس کے بعد جب دوبارہ آتی ہے تو یہ والا لو سیو رہتا ہے اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے یہاں سے سپورٹ لے کے دوبارہ نکل جاتی ہے تو اب یہ چوچ کنفرم ہو جاتا ہے. اس کو آپ اسکیمیٹک ڈرائنگ میں دیکھیں، آپ اسی کو آپ کینڈلز کے تھرو دیکھیں. مارکیٹ ڈراپ ہوئی، یہ اس نے انڈیوسمنٹ رکھی، لوور ہائی لگایا، پھر لوور لو لگایا، انڈیوسمنٹ رکھی، پھر لوور لو لگایا، انڈیوسمنٹ رکھی، پھر لوور لو لگایا، انڈیوسمنٹ رکھی. اب اس انڈیوسمنٹ کے نیچے آخری لوور لو لگانے کے بعد جب واپس گئی ہے تو اس لوور ہائی کو رسپیکٹ نہیں دی، اس کے اوپر کینڈل کلوز کر دی ہے. تو اب یہ ہمارے پاس ایک چینج آف کریکٹر ہو گیا. اگر یہ فیک ہوا تو مارکیٹ یہاں سے دوبارہ آ جائے گی واپس، اور جن لوگوں نے اس کو جلد بازی میں بائی کیا ہوگا ان کے ایسل ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ کنفرمیشن کا ویٹ کرتے ہیں وہ اس پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے. تو آپ اس کی اسکیمیٹک ڈرائنگ دیکھیں، جب تک آپ کے یہ لوور ہائی سیو ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے، اور جب بھی ایک لوور ہائی بریک ہو جائے تو ممکنہ طور پہ مارکیٹ اپوزٹ سائڈ پہ ریورس ہو سکتی ہے. اب فیک چوج کو کیسے پہچانا جائے؟ تو فیک چوج پہچاننے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب بھی انٹرنلی ایک بریک آؤٹ کرتی ہے تو آپ اس کا ویٹ کریں کہ اس میں مارکیٹ ریورس ہونے کی اس کی نیت نہیں ہوتی، بس وہ لیکوڈیٹی گریب کرتی ہے اور مینوپولیشن کرتی ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا ریئل چوج سمجھ لیتے ہیں. ریئل چوج سمجھ کے تو ہم اس سائڈ کی جب ٹریڈ لے لیتے ہیں تو وہ پھر جس سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہے اسی سائڈ پہ نکل جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں فیک چوج اور ریئل چوج میں فرق پتہ ہونا چاہیے. اس کے پہچاننے کے جو رول ہیں یہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ جیسے اس کی میٹک ڈرائنگ پہ چلے جائیں تو آپ کا اپ ٹرینڈ میں جیسے اس نے اپنا وک سے اس کو کیا باڈی کینڈل کلوز نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک فیک ہے. اس کے بعد لیکوڈیٹی سویپ نہیں ہوتی بریک آؤٹ کرنے سے پہلے تو وہ بھی فیک ہے. بریک آف سٹرکچر جب تک نہیں ہوتا چوچ کے بعد، جیسا کہ میں نے اسکیمیٹک ڈرائنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ میں ایک لوور آئی ہے، اب یہ بریک ہو گیا ہے تو اکثر لوگ اسی کو پہلا چوچ سمجھ کے یہاں سے بائی کر لیتے ہیں. لیکن جب تک یہ ایک دفعہ اس طریقے سے چوچ کرے اور پھر اسی سائڈ پہ ایک بریک آف سٹرکچر بھی کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چوچ آپ کنفرم ہے، ورنہ وہ تب تک فیک ہی مانا جائے گا جب تک وہ ایک بریک آف سٹرکچر نہ کر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویک پرائس ایکشن بھی اس کا پہچاننے کا طریقہ ہے. تو جب مارکیٹ رینج میں ہوتی ہے، ایک کنسلٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی فیک چوج ہوتا ہے. اور آرڈر بلاک ایف وی جی جب تک امبیلنس وغیرہ نہ ہو تو اس کو بھی آپ محتاط رہیں کہ ابھی یہ فیک ہو سکتا ہے. تو پراپر جو ہے نا اب نیکسٹ کلاس ہماری آرڈر بلاک پہ آئے گی تو اس چیز کا آپ نے ویٹ کرنا ہے. جیسے یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو لوور لو لگ رہا ہے، اس انڈیوسمنٹ کو دیکھیں کہ سویپ ہوئی کہ نہیں ہوئی تو یہاں پہ لے آئیں، شفٹ کر لیں، انڈیوسمنٹ شفٹ کی کلاس دیکھ لیں. پھر آ گیا نیچے بریک آف سٹرکچر، یہ بھی سویپ نہیں ہوئی تو انڈیوسمنٹ کو یہاں شفٹ کر لیں. پھر لو لگ گیا، یہ سویپ نہیں ہوئی، انڈیوسمنٹ کو یہاں شفٹ کر لیں. اب اگر یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مارکیٹ نے اس انڈیوسمنٹ کو لے کے واپس آنا ہے. تو انڈیوسمنٹ کے اوپر کلوز ہو گئی ہے تو یہ آپ کا لوور ہائی بریک ہو گیا. اب یہ پہلی دفعہ جب چوچ ہو تو آپ نے جلد بازی میں یہاں سے بائی نہیں کرنی بلکہ ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ واپس آئے. تو یہ جو اس نے ایک رجسٹرس بریک کی ہے اسی کو سپورٹ بنائے، یہاں پہ بھی پرائس ایکشن کی ایک کنفرمیشن دے. اس کے بعد جب یہ پہلا بی او ایس ہو جائے آپ کے پاس، ایک چوچ کے بعد بی او ایس ہونے دیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا یہ دیکھیں ڈاؤن ٹرینڈ میں پراپر آپ ایک ایک چیز کو مار کر کے رکھیں. جیسے یہ اگر آپ کی ادھر ٹرینڈ لائن لگی ہو تو دیکھیں ٹرینڈ لائن کے بھی اوپر، اور اس کے بعد
یہ جو آپ کے لوور آئی ہیں تو پراپر ایک لوور آئی کے اوپر اس طرح سے اسٹرانگ کینڈل کلوز ہو. اسی طریقے سے بلش میں بھی دیکھیں کہ یہ آپ کے لوور آئی جو ہیں کنفرم ہو اور آخری لوور آئی اس طریقے سے کینڈل سے کلوز ہو. پھر آپ اس کو انٹرنل چوج سمجھیں اور جب یہ دوبارہ سے اس کے پاس جا کے یہاں سے ریجیکٹ ہو تو ایک بیو ایس اور ہونے دیں, پھر یہ چوج کنفرم ہو جائے گا اور آپ کو لاس نہیں ہوگا. جلد بازی میں لوگ لاس کرتے ہیں. تو یہ ہماری چینج آف کریکٹر کی کلاس تھی. اب اس کے بعد ہم آرڈر بلاک پڑھیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ ایک ایک چیز سیکھتے ہوئے ٹریڈنگ میں ماسٹر ہو جائیں گے. تھینک یو.